جامع ازہر مسلمانوں کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آج کی نہیں قدیم کی۔ سعودی عرب تے کل دی پیداوار ہے نا، توجہ ہے جناب۔ فرقے دو ہی ہے، سنی شیعہ۔ پھر سنی شیعہ سے ایک اور گروپ نکلا جن کو صوفیہ کرام، ٹھیک ہے جی، سنی شیعہ اور صوفیہ کرام کے پیروکاروں، تینوں طبقے امیر المومنین حیدر کرار کی عزت کرتے۔ کوئی بھی مولا علی کا منکر نہیں۔ اہل سنت حضرات خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ کچھ سن رہے ہو جی؟ ہاں، شیعہ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں حضور کا۔ صوفیہ کرام جس طبقے میں چلے جاؤ، آخر وہ کہتے ہیں جتنے ولی بنے ہیں گداگر درے علی، تو پھر تینوں ہی احترام تو کرتے ہیں نا، بولو تو صحیح بھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی گستاخ مولا علی نہیں۔ اب جو مولا علی کا گستاخ ہے اس کا آئیڈینٹی کارڈ چیک کرنا چاہیے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ صوفیہ کرام کے ماننے والا ہے، وہ آیا کدھر سے؟ کرنا چاہیے گا نہیں؟ میرے سنی شیعہ حضرات، اس انٹرویو کو غور سے دیکھو، اہل سنت بھی سمجھو، شیعہ حضرات بھی سمجھو، اور جتنے یہ ذمہ داران مذہب بنے ہوئے ہیں یہ بھی سمجھو، اور جتنے آگے واہ واہ کرنے والے ہو وہ بھی ذرا سمجھو۔ ان سے پہلا شروع کروں جی، ان سے پہلا سوال کیا گیا ہے کہ 4 فقہ ہیں، اب ایک فقہ جعفری ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے اس کا جواب دیا ہے کہ محمود شلتوت نے، جو جامع ازہر کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے 50 سال پہلے اعلان کیا تھا، جب ان کا نجف کے عالموں سے تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے 5ویں فقہ جعفریہ کو تسلیم کر کے کہا کہ اس کو بھی نصاب میں شامل کرنا چاہیے، اور یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے۔ حد ہے، شاگردوں کی فقہ تو چلے، استاد کی نہ چلے۔ پھر ان سے سوال، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ فقہی جھگڑے ختم ہونے چاہیے، جس چیز کی کوئی فقہ پہ چلتا ہے وہ چلے، اور یہ فساد کے لیے ایشو بنائے جا رہے ہیں، یہ نہ پاکستان کے کچھ لگتے ہیں، نہ مسلمانوں کے کچھ لگتے ہیں، نہ اسلام کے کچھ لگتے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں حرام کے ہی کچھ لگتے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ بچے فقہ شافعی مالکی کو چھوڑ کے حنبلی کو فقہ جعفریہ تسلیم کر گئے، اسی بھی مجلس ہی سننا آئے والا۔ اس کا مطلب ہے ورڈ میں سمجھ آ گئی ہے کہ چھوڑا کیا جا رہا ہے، قبول کیا کیا جا رہا ہے۔ جڑے بندے یاد ہی نہیں آخیا تو اڈے معیار کی یہ گل کوئی نہیں ہے، کچھ سمجھ آئیے؟ اس کا مطلب ہے دنیا عقل اب قبول کر رہی ہے، شعور جاگے گا تو پھر حقیقت کے آگے لوگ جھک جائیں گے۔ انہوں نے بڑی بردباری سے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا پھر کیا ہے، اگر کوئی چوتھی فقہ چھوڑ کے 5ویں کو قبول کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، اسلام میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا پھر رشتے ہو رہے ہیں،
اس نے کہا اس میں بھی کوئی فرق نہیں, رشتے ہو سکتے ہیں. توجہ ہے جناب, کچھ سن رہے ہو جی؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ نیٹ سے نکال کے گھر گھر پہنچائیں, مجالس میں ذکر کریں, اہل سنت مسجدوں میں ذکر کریں, تاکہ یہ بغض اہل بیت ختم ہو جائے. تمہارا دل چاہتا ہے ہو یا نہ ہو؟ جتنا چاہتا ہے بلند نعرہ حیدری. پھر ان سے گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہوں؟ پھر ان سے سوال کیا گیا ہے کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں, تو ہم ان کو کیسے اپنا بھائی تسلیم کر لیں؟ توجہ ہے جناب؟ اس کا انہوں نے بڑے کھلے دل سے جواب دیا, یہ دقیانوسی خیالات ہیں, سب کا ایک ہی قرآن ہے اور ایک پہ ایمان ہے. توجہ ہے جناب؟ کچھ سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر ان سے سوال کیا گیا, سناؤں کہ دو سوال اور بھی جڑے پیچھے بیٹھے ہو, تھوڑا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ میرے میں نہیں دے رہے. اب ان سے سوال کیا گیا, بچوں سن رہے ہو, کہ قبلہ یہ 8 سال کے بچے کو امام مانتے ہیں. توجہ ہے جناب؟ سرکار امام تقی علیہ السلام, انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جاگ رہے ہو جی؟ جب قرآن میں گہوارے میں بچہ نبی ہو سکتا ہے تو 8 سال کا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ حیدری اس کا مطلب ہے بالغ نظر عالموں کی وجہ سے مسلمانوں کو سہارا مل سکتا ہے. گھبرا تو نہیں رہا؟ یا کھڑیے تو پھیرے بازا کو کھ نہیں لگتا. توجہ ہے جناب؟ ان سے پھر سوال کیا گیا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نہیں مانتے. ڈائریکٹ سوال کیا. انہوں نے جواب کہا کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے. توجہ ہے جناب؟ جاؤ کھولو جا کے پڑھو. انہوں نے کہا یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے, اس کا اسلام کی بنیادوں سے کوئی لین دین نہیں ہے. توجہ ہے جناب؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ میں چاہتا ہوں اس کو پڑھو, اس کو پھیلاؤ, اس کو سمجھاؤ. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ایک سوال اور بھی ان کا پڑھو. ان سے سوال کیا گیا ہے, اور یہ بڑا عجیب, میرے مطالعے میں, میرے علم میں یہ پہلے بات نہیں تھی. اب آئیے, توجہ ہے جی؟ یہ جامعہ ازہر کوئی چھوٹی جی یونیورسٹی نہیں, بہت پہلا اتھے ریٹ کر کے تسلیم کرایا گیا سی گورنمنٹ کو کہ مصر میں کسی سیدانی کا عقد غیر سید ملعون سے نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کیڑا بندے میری گل سنی ہے تو کیڑے بندے نہیں سنی, کنوں میری گل دی سمجھ آئی ہے تے جنٹ تے ٹکرا تے تقریراں کرنے والا کون ہے من نہیں پتہ لگا کہ گل سن گئی. یہ جامعہ ازہر ریٹ کر کے گورنمنٹ میں یہ قانون تسلیم کرایا گیا, پرانا, وہ نقل ہمارے پاس ہے. گھبرا تو نہیں رہا؟ یعنی یہ ہے جامعہ ازہر. اب ان سے پوچھا گیا ہے سوال میں, تیار ہو جی؟ ان سے پوچھا گیا ہے جی کہ سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ کافر ہے. توجہ ہے جناب؟ جو انہوں نے جواب عطا کیا ہے عجیب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو عالم اسلام میں فتویٰ دینے کی اتھارٹی صرف جامعہ ازہر کو ہے, باقی جو بھی فتوے دیں وہ جعلی ہیں, چاہے انڈیا سے دیں چاہے سعودیہ سے دیں.
توجہ ہے جی، توجہ ہے جناب. اب ایک سوال میرا اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے جو میرے ذوق کا ہے. پڑھوں گی کیوں بھائی؟ پچھلے بزرگوں آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے. میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ پوری غور سے سن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا. اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو صحیح نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اب یہ بچوں عجیب سوال ہے. ان سے سوال کیا گیا ہے کہ یہ شیعہ عجیب عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے یہ انتظار میں ہیں اور 100 سال کی ان کی زندگی مانتے ہیں. تو انڈو کو لوڑ ہوئے تھے تا ہے نا، تو اڈا کچھ لگتا ہوئے تھے تا ہے نا، تا کو قدر کرے نا. 100 سال کی ان کی حیات طیبہ مان، تو یہ کیسے مان لے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی 100 سال انسان کی حیات ہو سکتی ہے، 1000 سال ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی سوال کرنے والوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر جو مانتے ہو، جتنی دیر چاہے زندہ رکھیں. حیدری اور سر اٹھاؤ تو ایک جواب میں دینے لگا. انہوں نے مختصر جواب دیا ہے نا. میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، 8 سال کا امام ہو سکتا ہے، گہوارے کا نبی ہو سکتا ہے، تو گہوارے والا زندہ رہ سکتا ہے تو امام کیسے زندہ نہیں رہ سکتا؟ جو ابھی بھی دور ہو، میں بات کھول کے کرتا ہوں. اور نماز پڑھنے والے کی زندگی کے تو منکر نہیں، پڑھانے والے کے کیوں منکر ہو؟ جتنے جتنے قائل ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ ٹائم کی ہو گیا جی؟ سٹیج سیکٹری صاحب ٹر گئے تو کتنی دیر پڑھنا ہے جی؟ ہاں جی کیوں بھائی بزرگوں پچھلے فراو پڑھیے جی. چلو ایک سلوات تے پھر پڑھو. میرا میں ہی تو نہیں. سلوات تو لگتا ہوئے کو 5-7 گھنٹے پڑھا. بس بھائیو بہت زیادہ میں نے آپ سے باتیں کر لی ہیں. جاؤ ضد نہ کرو. اور میں کہتا ہوں مسلمانوں، اس وقت اختلافات میں نہ الجھو. ذرا حضور کے فرمان اور قرآن پہ فیصلہ کرو. قرآن قائم کے پیدا ہونے کی دلیلیں دیتا ہے یا نازل ہونے؟ نہیں سمجھے نا میں کیا کہوں؟ چلو رسول پاک کی حدیث پڑھو. حدیث سرکار امام مہدی کے پیدا ہونے کی دلیلیں دیتی ہے یا ظہور کرنے کی دلیلیں دیتی ہے؟ توجہ ہے جی؟ چلو اب میں پلٹ کے کہنے لگا ہوں، مسلمانوں بتاؤ، امام مہدی کے پیدا ہونے کی انتظار کرنی ہے یا ظہور کی انتظار کرنی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ چلو اس کو ذرا اور بات کو کھولو. خطابت کے دائرے ہی بڑے تنگ ہیں. حلال زادات رام زادات جیو پہ تو کم مک گیا، اسی لیے دماغ بیچارے باہر آنا ہی چھوڑ کے.
آئیے یہودی پیدا ہونے کی انتظار میں ہیں کہ کسی کے نازل ہونے کی انتظار میں؟ کچھ بولو تو صحیح، اور پڑھے لکھے بچے سے گل کرو نا، کہ جہے بیچارے داد دے نہ لینے انہیں غریباں تے نہ گلاں دا پتہ ہی نہیں نا، تو تسی تو کو بولیا چالیا کرو نا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ وہ کیوں بزرگوں سن رہے ہو جی؟ جاؤ عیسائیوں سے پوچھو انتظار میں ہیں یا نہیں، اب پیدا ہونے کی کہ نازل ہونے کی؟ بے قدری دی بھی اخیر ہے جناب۔ جاؤ ہندوؤں سے پوچھو، وہ کلنکی اتار کے پیدا ہونے کی انتظار میں ہیں یا ظاہر ہونے کی انتظار میں؟ ڈوب مرو جب سارے دین ظاہر ہونے کی انتظار میں ہیں تو تم پیدا ہونے کی انتظار میں کیوں ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا جی، شدت انتظار پیدائش میں ہے یا ظہور میں ہے؟ پتہ نہیں کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شدت انتظار یعنی ایک آپ پودا لگائیں، پھر وہ بڑھے، پھر اس پہ فصل آئے، تو اب بتاؤ یہ لمبا وقت لگے گا؟ لمبا وقت لگے گا نا۔ اب جتنے ملعون ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ لمبا وقت لگے، قائم نہ آئے۔ پتہ نہیں کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا۔ اور خدا کے بندو، اب تو سوچنے کا وقت ہے۔ جاؤ، یعنی یہ ناسا کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ کس فکر میں بیٹھے ہیں؟ انہوں ساڈی تہاڈی کوئی نہیں پرواہ، مگر تھانوں بھول پئی ہے کہ ساڈے تو ڈردے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہ صرف ایک سوچ میں ہے کہ اس کو روکا جائے جس نے آ کے یہودیت کو بھی ختم کر دینا ہے، جس نے کفر کو بھی ختم کر دینا ہے اور اسلام کا علم بیت اللہ پہ لگانا ہے۔ حیدری، کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کیوں جی آپ کا دل چاہتا ہے آئے یا نہ آئے؟ جتنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ ماشاءاللہ آپ کی صدا یہ قبول ہو جائے۔ عادت سمجھ کے نہیں، یقین نال استغاثہ کریا کرو، اتھے فریاد سنی جائے۔ سال بعد پتر لب جاندہ ہے تو مولا دا زور نہیں لگ جاندہ۔ چلو جی سال بعد منڈے دی انتظار کریے یا مولا دے زور دی پہلے کر لئیے۔ اب وہ گلتے کرو میرے نال، تو کرو تو صحیح ہو میرے نال، پچھلے بندیوں کو بولو چالو تو صحیح۔ تو جنہوں نہیں پتا کرا آج مولا دا زور پاک ہو جائے۔ اے جیڑے مولا دے منتظر ہو، ایک ایک مومن دا ہزار ہزار پتر ہو، کنا ہوئے دا؟ تو حیران ہو گئے ہو بھائی، کتابیں چینج لکھے ہیں، بندے سوچتے ہوندے چون پنجا نے پاگل کیتے ہے، ہزار ہزار ہوئے دا، تو انہوں پتہ ہی نہیں نا۔ پھر سردار نے رب العرض بن کے ظاہر، ہزار ہزار پتر ہوئے دا تے رزق دا بھی بندوبست کریم دے آتے جو۔ ایک منٹ جاگو تے صحیح، ایک لباس ہی کافی ہو پیدا ہوئے دا، ایک لباس جو ودہ جائے دا لباس ودہ، جیڑے ویلے جیڑا رنگ چاہو دے رنگ بدل دے، جیڑا موسم دا لباس چاہو دے او دا ہی بندا جائے دا۔ جو کپڑے کے ایک لباس کو ہزار رنگوں میں بدل دے، وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ بلند حیدری۔ بھائیوں کچھ سن رہے ہو؟ میں نے ایسے آپ کی ذرا تھوڑی سی توجہ دلائی ہے۔ انتظار
करता कौन है, किसकी करता है। इंज नहीं मैं तुम जानते हैं जिन्ने आए हो पढ़न वाले सुनन वाले बानी वड्डे वड्डे बानी ते वड्डे वड्डे सुनी बईए आओ मेरे सामने गलत करो। मैं गुजारिश कर रहा ना जी, दावत दे रहा जिन किसी को कुछ पता हो उठ के गल करो। मैं करीम दे करम नाल जिन्नी समझ है तुहानू पेश कर। एक गल मेरी समझ चाहिए, इंतजार किसकी की जाती है, जिससे कोई गर्ज हो, कोई मतलब हो। जितनी गर्ज बड़ी उतनी इंतजार है। तो समझ आ रही है कि नहीं? उन मेरे नाल हो या शिया ना कहलवाना, कुछ और कहलवाना। फिर कह रहा हूं इतनी बड़ी गर्ज है रसूल सकलैन के नजदीक कि फरमाया ओ मेरी उम्मत अफजलुल आमाल इंतजारुल फर्ज, मेरी उम्मत का सबसे अफजल अमल ही 12वें की इंतजार है। बुलंद हैदरी, या रसूल अल्लाह। क्या हुआ है भाई जेड़े पिछे बेली बैठे हो यार ही नहीं जी आख्या इंतजार नहीं तुसी जिडे जिडे इंतजार चो ना मुंतजर दे बाबे दा ना एडा शौक नाल बुलंद करो कि वो राजी हो के ऐलान फरमा दे नाराए हैदरी। बहुत प्यारा लगता है पाक अमीरुल मोमिनीन दा ना बारे सुन ना प्यारा लगता है तो ना लैन वाले भी प्यारे। थकते नहीं पे उन गल की समझ आ रही है। अफजल अमल की ये इंतजार, इसका मतलब है कोई गर्ज भी बहुत बड़ी है नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? मैं ये नहीं तो समझा सकिया। चलो आजादारा के हवाले नाल गल कर, ये समझाया नहीं गया, ये मन जाओ फिक्र ही जो एक के वो जुतिया केड़ा जलसा तो वह पढ़ा उन्हें पढ़िया तो उन्हें पढ़िया तो जो बड़ा पढ़न की फिक्र है उन्हें साडा बेड़ा ही गर कर दिता। इस नस्ल का बहुत नुकसान किया। असी वाई गल्ला करने वाले बंदे नहीं तो ना कोई एडा जना जम्मिया जड़ा साड़ी गल नूं भन सके। जिन्ने बैठे हो मैं चैलेंज करके आखते हैं पढ़े लिखे बच्चे मेरे नाल गल करो। ये अस्पताल कादे वास्ते बनाया जाता? इलाज वास्ते। हॉस्पिटल बड़ा महंगा बनेगी, मशीनरी बाहर दी हो गई, डॉक्टर सुनते पे हो जी बाहर दे आए हो। अच्छा जी साल बाद हिसाब किया जाए बड़ा मुनाफा होया जी, बड़ी कमाई हुई है जी, 2 अरब बच गया जी। पूछिए रजिस्टर कड्डो मरीज वल किन्ने होए तो ओ वे एक भी नहीं होया। कोई सुनते पे हो, कोई सुनते पे हो तो तुसी ध्यान दियो पे अस्पताल मरीजां वास्ते होंदा है ते जेड़े अस्पताल चों मरीज वाली कोई ना होवे ते 2 अरब 5 अरब कमाई हो जाए वो फिर अस्पताल मरीजां वास्ते नहीं होंदे, वो कारोबार वास्ते होंदे। ये भी मेरी गल दी कोई समझ आई है कि कोई नहीं आई जी? कोई आई है किसी नूं? फिर एक नहीं तो दूजा बनाओ, दूजा नहीं तो तीजा बनाओ, वो फिर जिले जिले तो फिर घर दे डॉक्टर भी बनाई वो पहला आप डॉक्टर फिर मुंडा फिर कुड़ी, पहला कलियां लुटिए फिर 2-4 गड्डियां रल के लुटन निकला। तो गल की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओ गल ते वे कोई बंदा कखां दी कुल्ली च बह के है
تے صاحب کریے تے خرچہ بھی کوئی نہیں ہویا تے مریض بھی بڑے وال ہو گئے تے بڑا کہڑا ہے جی؟ میں تو ہمیں جان نہیں دینا، میں تو ہمیں فیصلہ کر کے جانا۔ مولا جاندا میری صحت بھی ٹھیک نہیں، سفر بھی میرے کو اینا نہیں ہوتا، لیکن میں اتھے حاضری لوانی سال بعد فریضہ سمجھنا تے پھر مولا توفیق دیندا ہے، حاضری ہو بھی جاتی ہے۔ تے میری غرض یہ ہے کہ کوئی بیمار بھی والو میں بڑے وڈے بندے نہ گل کیتی نا، میں کہا کنے تیریاں تقریراں سن کے سلطان زمانہ دے ناصر بنے نے، تے پھر اٹھاں تے جی مار لا، میں کہا رام نال بیٹھ جیڑے تواڈے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ لو جی ہن میں ذاکری دا بھی ایک گڑھ ہے، عزاداری دا بھی مرکز ہے، تے میں ہن تہاڈے نال گل کروں۔ آؤ مولا حسین پاک دی زیارت پڑھیے جی۔ میں عزاداری دے تہاڈوں کنا نیڑے لے کے آیا، زیارت عاشور نالوں وڈی کوئی عزاداری ہے جی؟ پڑھو زیارت عاشور۔ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور۔ کی مطلب ہے جی یہ؟ وہ حیدری صاحب دی واری تے تھلے ہی نہیں سو پیندے، تو کو میرے مسکین نال بھی کوئی گل بات کر دی۔ وطن والے سارے ذاکر صاحب بہت سونا ذکر کرتا ہے، ذاکری این جی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تے منوں پھر میرا کام کرنا چاہیے۔ کچھ سن رہے ہو جی؟ میں ایدی تفصیل اے دے اختلافی پہلو یہ سارے چھڈ دیا، میرے نال ہو جی؟ میں جنے شیعہ اخوان والے نے سارے انہوں کٹھیاں کر کے یہ زیارت اساں بنائی ہے، معصوم، ٹھیک ہے جی؟ قدوں تو پڑھی جا رہی ہے، صدیاں گزر گئی، تو بولو تو صحیح، کنے کروڑ زوار چیلم تے جا رہے ہیں، دھیان نال سنے آجے، آج سمجھ کے جایا جائے، کنے کروڑ زوار جا رہے ہیں، زیارت کی پڑھنے تیار ہے جناب؟ اے وہ اللہ کی قربانی، اے وہ اللہ کا خون جس کا بدلہ ہونا ہے،